نورانی پہ آپ کی بس کی ہو گئی، ان کو آپ نے کیوں جو ہے نا وہ بالکل ایک بالکل دیکھیں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع سے میں ایک ایسا سخت گیر مذہبی آدمی ہوں جو دنیا داری اور دنیا کے اندر رہ کر مذہب کی بات کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں. اور نورانی میاں کو بھی میں نے دیکھا، انہیں پاکستان کا آئین بھی پتہ ہے، فرانس کے آئین کا بھی پتہ ہے، عرب امارات میں کون سا قانون چل رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، ہالینڈ میں کیا قوانین ہیں وہ بھی پتہ ہیں، امریکہ برطانیہ کس قانون کے تحت چل رہے ہیں، ان کے آئین میں کیا چیزیں ہیں، وہاں کا طریقہ انتخاب کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی بھی ہر چیز انہیں معلوم. یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اب نورانی میاں کو آپ دیکھیں کہ پیر و جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے ہو، یعنی یہ تو ٹوٹل مذہبی اور روحانی بات ہوگی نا، اندر سے انسان کی اپنی تسکین کی بات ہے روحانی، کہ میں پیر و جمعرات کا نفلی روزہ رکھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا داری کا کوئی کام روزے کی وجہ سے نہیں چھوڑا. ہر روز مغرب کے بعد نورانی میاں نے قرآن پاک کی دور کرنی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نظام مصطفیٰ کا کوئی جلسہ نہیں چھوڑا. ہر جمعرات کو نورانی میاں کے گھر پہ ختم خواجگان ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. لیکن بیت رضوان، ہاں پہلے تو صدر میں رہتے تھے نا، وہ کچھی یونیورسٹی براؤن. اب اس ختم خواجگان کی وجہ سے میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ نورانی میاں نے کسی انقلابی کام کے لیے کسی کو کہا ہو کہ آپ کو نہیں پتا اس دن میرے گھر میں ختم ہوتا ہے. نہیں، ختم بھی چلے گا اور باقی کام بھی چلیں گے. تو ایسا بیلنس جو انہوں نے دکھایا نا، وہ مجھے کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آیا. جیسے پروفیسر شافی الحق صاحب ان کے ساتھ سفر میں بھی ہر جگہ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی خلاف سنت کام کرتے نورانی میاں کو نہیں دیکھا. تو اب ایک شخص کوئی خلاف سنت کام بھی نہ کرے، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نہ چھوڑے، مغرب کے بعد قرآن پاک کی دور بھی نہ چھوڑے، تراویح میں قرآن پاک بھی سنائے، آپ کو حدیث اور قرآن سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا بھی اسے علم ہو، عالمی حالات میں سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو، اس کی تاریخ کیا ہے وہ بھی بتا دے. اور آپ اگر اس کو کہیں کہ یہ میرا پیر ہے تو روحانیت بھی عروج پر، آپ کہیں عالم ہے تو علم بھی عروج پر، آپ کہیں مفتی ہے تو فتویٰ بھی کمال کا، آپ کہیں کہ سجادہ نشینی، مزارات، درگاہیں، ان سے متعلق آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، تو وہ ایک جدید کانسیپٹ ایسا لائیں کہ جو آپ کو زیادہ روحانیت کے قریب بھی کر دے اور معاشرتی برائیوں سے بھی دور کر دے. تو ایک ایسی خوبصورت شخصیت جس میں ساری چیزیں موجود ہوں، وہ مجھے لگا کسی اور میں نہیں ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بھی مکمل مذہبی اس اعتبار سے نہیں ہوں، نہ مکمل دنیا دار ہوں، میں بھی ایسا ہی کوئی مکسچر ہوں شاید. یہ تو باقی لوگ اندازہ لگائیں گے. اور آپ دیکھتے ہوں کہ پروگراموں میں بھی میں وضو اور غسل اور نماز، حج اور زکوٰۃ کے مسائل یہ بیان کرتے کرتے اچانک میں دنیاوی مشاہدات کی طرف آ جاتا ہوں. اور یہ چیزیں ہم نے نورانی میاں سے سیکھی، مثالیں دینا، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ممبر رسول پہ بیٹھ کر نورانی میاں کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اس سے کیا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا کہ فلسطین میں کیا ہونا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ عراق کے مسلمان پریشان ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ افغانستان پہ بمباری ہو رہی ہے. نہیں، نورانی میاں کہتے تھے یہ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم آگاہ بھی رہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں بھی، یہ ڈیوٹی ہے، ورنہ مسلمان کس چیز کے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائیں کہ جو بتاتی تھی کہ ایک کمپلیٹ مسلمان ہونے کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ لائٹ بند کر کے ذکر الہی کریں، گھر سے نہ نکلیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، یا تو آپ ایک سال کے لیے تبلیغ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ میں کیا کروں، میں تو ہوں ہی اللہ کی راہ میں، تو اللہ ہی ان کا وارث ہے، میری ماں کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا. یہ نہیں سکھایا. حضرت نے ہمیں بتایا اسی دنیا میں رہنا ہے، اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. اب جس سیٹ پر یا جس مقام پہ علامہ نورانی تھے، اس کے دائیں ہاتھ پہ کرپشن، بائیں ہاتھ پہ برائیاں اور نوٹیں، پیسے، لوٹ مار، چوری، رشوتیں، خریدنا، بکنا، بیچنا، سب کچھ تھا. نورانی میاں نے اس کے درمیان سے اپنا راستہ نکالا. اور آج بھی دنیا کے کسی کونے میں جب یہ نعرہ لگتا ہے حق و صداقت کے نشانے، تو جو نہ بھی مانتا اس کے منہ سے نکلتا ہے شاہ بند نورانی. تو ایسے نہیں نکلتا وہ کہ انہوں نے نہ بکنے اور نہ جھکنے کی ایک روایت قائم کی، اسی دنیا میں رہتے ہوئے راستے نکالے انہوں نے، تب وہ علامہ نورانی بنے. 2002 میں حضرت کا انتقال ہوا. جی، الیکشن کے بعد بہت جلدی چلے گئے، کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا تھا کہ میں کیا ایج تھی ان کی انتقال؟ 77 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے، 78 بھی کہہ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب جلدی چلے گئے، بھرپور زندگی گزار زندگی مطلب بھرپور گزاری ٹائم؟ ہاں، کافی عمر تو ٹھیک ہے کہ ہم تو عقیدت کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ بہت جلدی سے. ہاں بالکل. اچھا، میرا یہ جو فیز تھا نا، جب میں یو کے میں تھا، تو وہاں سے میں چونکہ بغیر فون کرے تو بات بنتی نہیں تھی، تو ان سے بات ہوتی رہتی تھی. تو میں نے کہا حضرت وہ الیکشن ہو رہے ہیں تو
آپ حکم کریں تو میں آ جاؤں. تو کہا میں بتا دوں گا. پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کب آ سکتے ہیں. میں نے کہا حضرت میں ان تاریخوں میں آنے کا پلان ہے, آپ کے کال کا انتظار تھا, بھلا آپ آ جائیں. میں آ گیا پاکستان. آتے ہی انہوں نے کہا کہ کھارادر سے آپ فارم بھر دیں. تو مجھے تو جانا تھا 5-6 دن بعد. تو میری فیملی نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہوگا, ہم نے وہاں پہ سارا سیٹ اپ کر لیا ہے, آپ دوبارہ پالیٹکس میں ان ہوں گے. اور میں تھا بھی تھوڑا سا رف زبان, میری نورانی میاں کی طرح وہ کچھ زیادہ ہی جو نا وہ سچ بات کرنے میں ڈرتے نہیں تھے, ویسے بہت ڈرپوک ہوں, لیکن دین اور شاید انقلاب اور اسلام اور ملک اور ان معاملات پہ تھوڑے بہادر ہیں ہم. اور بہادری بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کا پیچھے ہاتھ ہے یا ہاتھ تھا, تو اس کی وجہ سے. تو فیملی کہہ رہی تھی کہ دوبارہ آپ الیکشن لڑیں گے, سب کچھ کریں گے, تو پھر ہم وہاں پہ اتنا سیٹ اپ کر کے آئے. میں نے کہا بھائی دیکھیں, یہ تو نورانی میاں کا فیصلہ ہے, کہ اس میں سوال جواب نہیں ہے, آپ کو بات کرنی ہے آپ خود جا کے کریں. اب میری فیملی کی خواتین حضرت کے پاس گئیں, ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھی, لیکن کوئی بات نہ کر سکی. مسکرا کے گئیں, مسکرا کے جب باہر آئیں, میں بھی مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ بولا بات ہی نہیں کر سکے. میں نے کہا یہی معاملہ ہے, یہ لکھا ہوا ہے اور الیکشن لڑنا ہے. جب الیکشن کی کمپین کا آغاز ہوا تو نورانی میاں نے وظائف بھی دیے, محبت بھی فرمائی, اور بتایا بھی کہ آپ کی لائن کیا ہوگی اسپیچز کی, اور کیمپین کیسے چلانی ہے. باقی تو مجھے کمپین چلانے کا سلیقہ تو الحمدللہ آتا تھا پہلے, خود نورانی میاں کی الیکشن کمپین کا بھی میں چیئرمین رہا ہوں. تو نشیب و فراز سیاست کے نیچے اوپر سب دیکھے ہوئے تھے, ہر میٹنگ اٹینڈ کرنا, لوگوں کو بکتے ہوئے بھی دیکھا, اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا. جب کمپین کے 10-12-15 دن کے بعد نورانی میاں پنجاب وغیرہ گئے تھے کمپین چلانے, واپس آئے تو کہا کہ بھئی وہ کھارادر والا حلقہ ہے شبیر بھائی کا اور مجید بھائی کا, اس میں دن رکھیں, کون سا رکھنا ہے, میں آؤں. جب وہ دن ڈیسائیڈ ہو گیا, نورانی میاں جب آئے تو علاقے میں انٹر ہوتے ہی کہا کہ لگتا ہے یہاں سے شبیر بھائی کا حلقہ شروع ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ رنگینی جو الیکشن کی رونق ہوتی ہے, بینرز کی بار, پوسٹرز کی, اور نشان کتاب تھا تو کتاب کے سمبلز, اور اس طرح سے پھر لوگوں کا پیچھے گاڑی کے بھاگنا اور آگے آگے جلوس اور سسٹم. تو حضرت صاحب نے محبت فرمائی, بہت اعتماد کرتے تھے, ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کے اعتماد پہ پورا اترے. اور نورانی میاں کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب کے لیڈر تھے, یعنی زبان کا اور مسلک کا معاملہ ختم ہو گیا. ہاں جی. اور نورانی میاں نے جو متحدہ مجلس عمل بنانے کے بعد اس کی قیادت سنبھالی, میں خود گواہ ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں ہمیں لگتا تھا کہ یہ مسلکی اختلاف والے لوگ ہیں, یہ ہمیں پسند نہیں کرتے, جب مولانا نورانی وہاں خطاب کرتے تھے تو ان کے طلباء, علماء, شیخ الحدیث اور استاد العلماء یوں نورانی میاں کو تکتے رہتے اور کہتے تھے کہ ایسی تو تقریر ہی ہم نے کبھی نہیں سنی. حقیقت سے. اور پھر اپنے استادوں کو دیکھتے تھے کہ آپ نے تو کبھی ہمیں یہ سمجھایا ہی نہیں کہ دین یہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان جگہوں پہ نورانی میاں نے اختیارات مصطفیٰ پر تقریریں کی, وہاں پہ ندائے یا رسول اللہ پہ تقریر, شفاعت رسول پہ تقریریں کی, اور مطلب مقام مصطفیٰ پہ تقریریں کی ان جگہوں پر, اور ان کو سکھایا کہ دراصل اصل دین یہ ہے جو انہوں نے یعنی میں نے دیکھا کہ ان جلسوں میں نعرہ رسالت لگا جہاں پر جن جلسوں میں اسٹیج پہ وہ لوگ موجود تھے جو پوری زندگی اس پر کتابیں لکھتے رہے کہ نعرہ رسالت نہیں لگانا چاہیے, وہ خود اسٹیج پہ موجود تھے اور ان کے ہی جلسوں میں یہ نعرے لگتے تھے. تو میں نے یہ بھی نورانی میاں کو دیکھا اور ان سے سیکھا کہ وہ پکے سچے اپنے بزرگوں کے مسلک پر, مسلک اعلیٰ حضرت پر, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات کے بہت ہی سخت ماننے والے, چاہنے والے تھے. اپنے والد علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے. تبلیغ کے معاملے میں, مشقت کرنے کے معاملے میں بہت سخت تھے اور ساری چیزیں تھیں, لیکن خود کو نورانی میاں نے ایسا رکھا تھا کہ یہ ہر مسلک کو قابل قبول تھا. اور میں آج بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم ایک خاص مذہب کے ہوں, ایک خاص مسلک کے ہوں, لیکن ہم ہوں قابل, ہماری بات ہر کوئی سننا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھنے میں کسی کو گھبراہٹ نہ ہو, ایکسیپٹنس. وہ نورانی میاں میں تھی. مثال کے طور پہ ایک دعوت تھی اسلام آباد میں, اربوں روپے خرچہ ہوا ہوگا, اور سارے ارب پتی تھے, کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس کا سفارتکار موجود نہ ہو, سارے تھے. جب کوئی منسٹر, کوئی بڑا آدمی, کوئی سفارتکار آتا تو سارے جو ہے نا, سارے جہاں پر وی آئی پیز بیٹھے ہوتے وہاں اسے لے جایا جاتا, ہاتھ ملاتے, سب یہ طریقہ چل رہا ہے. اور سب 4 لینڈ کروزروں میں آئے, اور نورانی میاں کی عادت تھی جو گاڑی اویلیبل ہے چلو. حافظ احمد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, خود آگے بیٹھ گئے, بس میں گاڑی چلا رہا ہوں, آگے بیٹھ گئے. کلٹس ہے, سوئفٹ ہے, الٹو ہے, جو ہے,
اور مجھے بتایا گیا کہ اس دعوت میں بھی نورانی میاں چھوٹی گاڑی میں الٹو وغیرہ میں چلے گئے. لیکن جب نورانی میاں اس محفل میں اس اجتماع میں داخل ہوئے تو سب نے گردن گوا کر اس طرح سے دیکھا جیسے سب سے زیادہ VIP وہی ہے. یہ شان ہوتی ہے مرد قلندر کی کہ رب تعالیٰ درویشوں کا، اپنے نیک بندوں کا، عاشق رسول کا اس طرح سے استقبال کرواتا ہے، سب کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے کہ وہ سب جگہ ممتاز نظر آتا ہے. کپڑے، ڈریسز، آپ کی باقی خوشبوئیں، باقی گاڑیاں، یہ ساری اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے جو اللہ اور نورانی میں ہم نے دیکھا. اور خود اتنے کریکٹر کے جتنے صاف تھے حافظ صاحب، اتنے ہی ظاہری طور پہ بھی ان کے ساتھ رہنے والا خود کو صاف ستھرا رکھتا تھا. وہ بہت اچھے خوش لباس تھے، چہرے کو صاف رکھنا اور مہندی لگانا داڑھی پر، بالوں پر، اچھی صاف ستھری ٹوپی پہننا، صاف ستھرا جبہ پہننا. ہر وقت ہم نے خوشبو آتی تھی، بہت پسند کرتے تھے خوشبو کو. نیٹ کلین رہنا، جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے سب کو خاطر تواضع. چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے، چائے پلانی ہے، مٹھائی کھلانی ہے، گاڑی سے لینا ہے، گاڑی تک چھوڑنا ہے، مہمان نوازی. تو مطلب کمپلیٹ شخصیت تھے. آپ نے پوچھا کیوں، تو میں نے کہا بس نورانی. اللہ. اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ جب کچھی میں مسجد صدر میں اس کے ساتھ بھی ان کا گھر تھا، آج بھی اس کی یادگار ہے. جی. تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں کال جب فون بجتا تھا تو دوسری سائڈ سے کبھی جو ہے وہ قذافی، کبھی مہاتیر محمد، اور جو ہے اسی طرح یاسر عرفات، اس طرح کے لوگوں کی کالز آتی تھی اور مشاورت ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں اس گھر میں جس کی سیڑھیاں بھی شاید ٹوٹی ہوئی تھی، میں تو بعد میں آیا لیکن پہلے بھی اور میرے سامنے بھی بڑی بڑی شخصیات ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے حضرت سے ملنے آئی. اور ایسا بھی ہوا کہ وہ ٹائم پر نہیں آئی اور نورانی میاں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تو ایسا نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ کر ان کی طرف آ گئے، چونکہ ٹائم سے وہ کچھ لیٹ ہو گئے تو قرآن ختم کرنے کے بعد ہی ملاقات کی. اسی طرح سے بعض شخصیات نورانی میاں کو یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے گھر فلاں کام کے لیے آنا چاہتے ہیں. اگر وہ کام ضروری ہوتا تو نورانی میاں مہمان نوازی کے لیے خود کو حاضر کرتے. اگر لگتا کہ معاملات دیکھنے دکھانے والے ہی ہیں صرف، تو کہتے تھے کہ آپ وہیں سے بیٹھ کے دعا کر دیں، آپ بہت نیک آدمی. یعنی کوئی شوق نہیں تھا کہ بڑے لوگ آئیں، بڑے لوگوں سے میں جا کے ملوں. ضرورت ہے جس سے دین کا یا ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ تو ساری چیزیں ہیں. ورنہ اپنے وقت کی بہت انہوں نے قدر و قیمت کی. رب تعالیٰ نے ان کے کام میں بھی برکت رکھی تھی اور وقت میں بھی برکت رکھی تھی. عصر سے مغرب روزانہ ملتے تھے. آج آپ بتا دیں کون سا سیاستدان ڈیلی ملتا ہے؟ ہمارا کون سا پیر ملتا ہے روزانہ؟ کس درگاہ خانقاہ کا سجادہ نشین ڈیلی عام پبلک کے لیے ملتا ہے؟ کون سی تنظیم کا سربراہ ملتا ہے؟ نہیں ملتے. کراچی میں عصر سے مغرب آپ مل سکتے. اب مغرب کی اذان ہوگی تو پھر ان کی دور شروع. اور اتنی برکت تھی کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سب سے مصافحہ یا بات چیت ہو جاتی. یہ کام کے ساتھ ساتھ وقت میں برکت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. صحیح. اچھا، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا میں ایک بنیادی سوال پوچھوں گا، چلو اس کو بھی سائڈ پہ رکھ کے نورانی میاں کی بات چل رہی ہے تو ایک اور سوال. ختم نبوت کی جو تحریک تھی جی، اس میں ہم سنتے ہیں کہ نورانی میاں کو آفر آئی تھی جتنا چاہیے لے لیں اور اس معاملے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو اس واقعے کی صداقت اور اس حوالے سے، یعنی ختم نبوت کی جو مومنٹ تھی اس بارے میں کوئی ایسی بات جو پبلک کو نہیں پتا. ہم بہت سنتے ہیں اسٹیجز پہ، ابھی بھی سپٹمبر کا مہینہ آئے گا تو تقاریر ہوں گی، سب کچھ ہوگا. کوئی ایسی خاص بات جو آپ جانتے ہو اور آپ سمجھتے ہو یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو ختم نبوت والا معاملہ جن دنوں میں چل رہا تھا نا، نورانی میاں نے جب اس کو لیڈ کیا تو 3 زاویوں سے یا 3 جہتوں سے یا 3 راستوں کے ذریعے اس کام کو کیا. اچھا. ایک کام تھا عوامی طور پر جلسوں کے ذریعے پبلک کو موبلائز کرنا، پبلک کو بتانا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لینے والا مسلمان جو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے، اتنا کافی نہیں ہے، آخری نبی مانے گا تو کمپلیٹ ہوگا. صحیح. ایمان کا معاملہ. یہ بات سمجھائی انہوں نے عوامی اجتماع کے ذریعے. ایک جہت ہو گئی. دوسرا عوامی، دوسرا انٹلیکچل. پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لکھنا ہے، لکھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس کی ترتیب بنانی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن میں لانا ہے. آپ دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ پچھلے اللہ کے ولی کا چھوڑا ہوا کام جو ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ سارے کام ایک ولی نے شاید نہ کیے ہوں، اس زمانے کے تو سارے کام کر لیے ہوں، لیکن چونکہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، اس کی جو ایکسٹینشن آپ کہہ لیں، وہ پھر آنے والا ولی کہتا اچھا پیچھے والے نے مجھے روحانی طاقت دے دی، کنیکشن جڑ گیا، کرنٹ لگ گیا، چلو بھائی پھر وہ چھوڑ. تو اعلیٰ حضرت سمیت باقی جتنے بھی ہمارے پیچھے کے علماء تھے ان سب نے عقیدہ ختم نبوت پر کام تو کر لیا،
اور یقیناً انہی کا کام تھا جو بیس بنی. لیکن قانون میں جو ہے منکرین ختم نبوت کو مسلمان نہ ہونا, یہ قانون میں یہ پاس کروانا, یہ کام نورانی میاں نے کر دیا, اور یہ انٹلیکچل طریقے سے ہوا سارا. یہ دوسرا زاویہ ہے, دوسری جہت. تیسرا تھا منانا, ان لوگوں کو منانا جن کو ملا کر یہ کام ہونا ہے. یعنی اب اس وقت حکومت تھی بھٹو صاحب کی, تو ان کو تو منانا ہے نا, سوشلسٹ آدمی تھے, اور ایک اکثریتی پارٹی کی حکومت تھی, ان سارے ممبرس کو تو منانا ہے نا. تو اب یہ 3 راستوں سے نورانی میاں نے اٹیک کیا ایک طرح سے, یا کام کیا اس پر کہ بھئی یہ ان 3 طریقوں سے مجھے کام کرنا ہے, تو میں عقیدہ ختم نبوت پہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکوں گا, یا قرارداد تک بات جائے گی. اب جب اس کے قریب آ گئے تو پھر چیزیں آ گئی ٹیبل پہ. باہر پبلک موبلائز ہو چکی تھی, ٹھیک ہو گیا. انٹلیکچولی سارے پیپرز دستاویزات تیار ہو چکے تھے, ٹھیک ہو گیا. منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ماننا شروع ہو گئے, کچھ نے کہا نہیں یہ ایسا معاملہ نہیں. جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں, کئی باتیں نورانی میاں نے یہ جو میں بتا رہا ہوں بیٹھ کے بھی ہمیں بتائیں. مجھے مولانا حقانی صاحب اور دیگر بزرگوں نے بھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی بتائیں کہ اس زمانے میں ہم کیسے جاتے تھے. کبھی کبھی گاڑی خراب ہو جائے تو موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ جہاں جلسے میں جانا ہے ان کو کہیں کہ بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں, تو لفٹ بھی لے کے جاتے تھے. بلکہ حقانی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ہم ٹرالر میں بیٹھ کے گئے کسی جگہ, جی ٹی روڈ پر, یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا. تو اس طرح کی صحبتیں بھی برداشت کی. انہی صحبتوں اور پریشر میں ایک پریشر وہ تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آفر آ گئی کہ آپ سے لاہوری گروپ کا نام ہٹا دیں, بس اتنا کر دیں, اس کی پیمنٹ بتائیں کتنی لے گی. قرارداد آپ پیش کریں. ہم جو لاہوری گروپ ہے, چونکہ ان کا ایک سیکٹ تھا, ان کا ایک گروہ تھا, ہاں وہ بھی جو مجدد کی حیثیت سے مانتا تھا, بالکل. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارا نام نکال دیں, اس کی پیمنٹ بتائیں. وہ حضرت جو مشہور جملہ کہا کہ میرا سودا پہلے ہو چکا ہے بازار مصطفیٰ. جو اہم بات ہے جو میں نے راویوں سے سنی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی روحانی کنیکشن والی بات تھی جو نورانی میں جب الیکشن لڑ رہے تھے, جس قومی اسمبلی میں جا کر انہوں نے یہ قرارداد پیش کی, اس قومی اسمبلی کا جب الیکشن لڑ رہے تھے, تو یہ کام رب تعالیٰ نے اور سرکار نے ان سے لینا ہے. اس کنیکشن کا کوئی روحانی علم ان کو تھا, اور یہ کنیکشن مدینے شریف سے ان کو ملا تھا. جیسے کوئی ڈیوٹی نہ ملی ہو کسی کو, کیونکہ میں نے ان کی گفتگو سے میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا حضرت صاحب نورانی میاں کہ جیسے جیت گئے الیکشن, اب پہنچنا ہے تو تیار نہیں ہو جاتا بنتا کہ ہاں جی اس لیے جیتا ہوں میں, اب آؤ. اب وہ گئے, انہوں نے کام سارا کرنے کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد بھی نورانی میاں نے مدینہ شریف میں ہی کسی جگہ پر اپنے بہت ہی قریب کے لوگوں بزرگوں سے کہا کہ کام تو پورا ہو گیا, اب تو شاید سیاست کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی کوئی گفتگو مکالمہ ہوا تو روزہ رسول سے یہ پرمیشن نہیں ملی. یعنی آپ کا کام مکمل نہیں ہوا, یہ تو ایک کام تھا جو تم نے میرے لیے کیا, یہ پرمیشن نہیں. ابھی تو عصبیت بھی آئے گی, اس کا مقابلہ ہے, سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لڑنا ہے, پاکستان میں شہادتیں ہونی ہیں, تمہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک میں آگے بڑھنا ہے, دین کو اور نظام مصطفیٰ کو پاکستان کی حاکمیت دینی ہے. یہ ساری چیزیں ابھی کام باقی ہیں. یہ روحانی طور پر ایک مکالمے کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ روزہ رسول سے پرمیشن لی جاتی تھی بزرگوں کے ذریعے, اور یہ پرمیشن نہیں ملی کہ یہ کام مکمل ہو گیا. اسی لیے واپس آ کے پھر اس سے زیادہ تیزی سے نورانی میں نے کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا جو کام تھا بالخصوص کراچی میں, وہ تھا کہ کراچی میں مسلم قومیت کے تشخص کو ختم کیا جا رہا تھا. بتایا جا رہا تھا یہ بلوچ ہے, یہ سندھی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پٹھان ہے. اس فتنے کا مقابلہ جیسے نورانی میاں نے کیا, یہ کس سن کی بات ہے؟ کیونکہ میں یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں, جو ناظرین ان کے لیے 87 میں میرے خیال سے اس کی بنیاد پڑی, خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی. 86 میں نشتر پاک میں جلسہ ہوا مولانا نورانی کا. اس کے بعد 87, 88, 89, 90 یہ وہ دور تھے جس میں تعصب اور لسانیت اپنے عروج پر تھی. نورانی میاں کھل کے کہتے تھے کہ جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ لارنس آف عربیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہے, پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں. ہمارے اداروں کو یا ہماری عوام کو یا ہمارے انٹلیکچوئلس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پاکستان دشمن قوت ہے. پہلے سب سر پہ بٹھاتے. ابھی آپ نے آف دا کیمرہ بتایا کہ مساجد میں
امام اور مؤذن بھی کسی دوسری جی نسل کا نہیں ہم نے وہ حالات دیکھے کہ کہا جاتا تھا کراچی میں خاص زبان کے ہی لوگ مسجد میں امام ہوں گے. اسی طرح اداروں میں یونینیں بھی انہیں کی جیتیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کے گھر کے باہر کوئی تقریب کرنی ہے تو آپ نے جو ہے وہ ٹینٹ لگانا ہے تو اس تنظیم سے اجازت لینی ہے. یہ سیکٹر یونٹ آفیسز کھلے ہوئے تھے. حضرت نورانی میاں نے ہمیں اتنا بہادر کر دیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ تم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ایسے ہر جگہ پہ کود جاتے ہو آپ لوگ. تو ہم کہتے تھے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہماری پیٹھ بڑی مضبوط ہے, صحیح ان کا کمال ہے, وہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں. اچھا, نظام مصطفیٰ تحریک کو لے کر کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ تو باقاعدہ چلائی گئی تھی, کسی کے اشاروں پہ یہ تحریک چلی تھی. تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے شاید. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ نورانی میں آپ ایک ڈیبیٹ, گفتگو, دلائل سے سوال جواب اس کے حامی تھے, میں بھی حامی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے میرے پیر سے, میرے مرشد سے, میرے امام سے, میرے قائد سے غلطی نہیں ہو سکتی. جو یہ کہتا ہے تو بیوقوف ہے, کیونکہ غلطی تو ہوگی, اللہ کے ولی سے بھی ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے, کتنی ہو سکتی ہے, یہ سب الگ بات ہے. لیکن نبی کا معاملہ دوسرا ہے, ولی کا معاملہ دوسرا ہے. اگر ہم اپنے قائد لیڈر کو اللہ کا ولی بھی سمجھتے ہیں تو اسٹریٹجیکلی حکمت عملی ان معاملات میں کوئی نہ کوئی غلطی تو یقیناً ہو سکتی ہے. اسپیس دیتے بالکل دینا چاہیے. اور یہ بھی ہوا ہوگا یقیناً. میں نے ایک دو اتحاد دیکھے کہ نورانی میاں نے وہ اتحاد قائم کیے, عین وقت پہ انہوں نے دھوکہ دے دیا. اب کوئی کہے کہ اگر پتہ تھا حضرت کو کہ دھوکہ دے دیں گے تو اتحاد کیا کیوں؟ تو بھئی پتہ ہوتا تو اتحاد تھوڑی کرتے. یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں دنیاوی فیصلوں کی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ چاہے کسی بھی مسلک کا کوئی بھی مذہبی لیڈر ہو, اس کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر سے غلطی نہیں ہو سکتی. بلکہ آج کل تو سیاسی لیڈر کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے لیڈر سے غلطی نہیں ہو سکتی. بھئی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ ایک میدان میں ہیں, آپ کو 200 فیصلے کرنے ہوتے ہیں, 100 صحیح ہوں گے, 40 غلط ہوں گے, 60 معتدل ہوں گے. 100 فیصلے کیے, 90 صحیح ہوں گے, 10 نہیں لگے. 100 لوگوں سے آپ ملے, 90 کے متعلق آپ کا ذہن یا آپ کا جو خیال تھا وہ درست ثابت ہوا, 10 کے متعلق نہیں ہوا, تو آپ کو اتنا اسپیس دینا ہوگا. میں اس میں درجہ بہ درجہ یا ایشو بہ ایشو بات نہیں کروں گا, لیکن پوری نورانی میاں کی سیاسی زندگی میں یقیناً ایسے کئی مواقع آئے ہوں گے کہ بندوں کو پہچاننے میں یا سچویشن کو پہچاننے میں یقیناً ہمیں اتنا اسپیس دینا چاہیے کہ سیاسی لیڈر سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو سکتی ہے معاملے کو. لیکن یہ اس کے خلوص کی بات ہے, ہاں, کہ اس کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑے جگڑے کی بات ہے, دل گردے کی بات ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ممدوح شخصیت کے بارے میں, کیونکہ مزاج نہیں ہے نا آج کل یہ سننا, ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے نورانی میں سے کہا حضرت 1985 کا الیکشن ہم لڑ رہے تھے تو بہتر نہیں تھا. انہوں نے مجھے قائل کیا کہ نہیں بہتر نہیں تھا. اچھا, انہوں نے کہا دیکھیں یہ اعلان ہوا کہ یہ الیکشن ہوں گے اور یہ غیر جماعتی ہوں گے. اچھا, اور ہم ایک جماعت ہیں, تو جماعت ہو کر غیر جماعتی الیکشن ہم کیسے لڑے؟ تو سینٹ میں بیٹھے تھے آپ؟ نہیں بائک آؤٹ کیا. اچھا, بائک آؤٹ. سینٹ میں بھی تو بیٹھے تھے. یہ 2001 2002 بیٹھے سینٹ میں, الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ الیکشن تو اسٹریٹجی تھی نا متحدہ مجلس عمل. اچھا, کہ کس جگہوں سے کس کو لڑانا ہے, اور جب الیکشن ہم جیت جائیں گے تو کس طرح سے کس کو سینٹ میں لے جانا ہے. تو قاعدے اس میں اختلاف بھی تو بنے نا سینٹ میں, دیکھیں آپ. اچھا, تو مطلب آپ کے خیال میں صحیح فیصلہ؟ ہاں صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے بھی جیسے ایک بات کی, تو میں بس اس پہ ون ورڈ آنسر چاہوں گا کہ آپ نے کیا اسپیس دینی چاہیے, غلطی ہو جاتی ہے شخصیات کو لوگوں کو پہچاننے میں بھی اور صورتحال کو. نورانی میں نے کبھی آپ کے سامنے یا کسی بھی موقع پہ کچھ اس طرح کا اظہار کیا کہ ہاں اس پوائنٹ پہ ہم غلط ہوئے, ہم یوں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ درست کہہ رہے ہیں, اگر ہم اس کو یوں کر لیتے. اچھا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر جو ایسی جس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطیاں, سیاسی اجتہادی غلطی, جی جو ہمارے روحانی لیڈروں سے ہو گئی یا روحانی سیاسی لیڈروں سے, تو نورانی میاں کے معاملے میں ایک بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے ساتھی غدار نکلے. ان کے آس پاس رہنے والے جو ہے نا, انہوں نے نورانی میاں کو عین موقع پہ دھوکہ دیا اور دھوکہ دیتے گئے. یہ سچویشن حضرت صاحب کے ساتھ رہی ہے, 85 سے شروع ہوئی, 88 میں بھی ہوئی, 91 میں بھی. یعنی اچھے قابل اعتماد ساتھی جن کو سمجھ لیں کہ انگلی پکڑ کے چلنا نورانی میاں نے سکھایا, وہ نورانی میاں کے سامنے آ گئے. الیکشن تک لڑا نورانی میاں کے خلاف. تو نورانی میاں کے
نے جو ڈیسیجنز لیے اس میں کبھی کوئی جھول آیا بھی ہے تو اس میں سے 90% ان کرداروں کی وجہ سے آیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اور وہاں نورانی میں نے صبر کیا, صبر جو کہ ایک اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ صبر, ٹھیک ہے نیچے اوپر ہو گیا کوئی بات, آگے چلیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں درس نظامی کر رہا تھا, وہی تیسرا چوتھا میرا سال تھا. تو ایک دن میں کلاس میں جو ہے نا آفٹر کلاس میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا. وہ نورانی میاں کے بارے بھی ایک رسالہ تھا پورا, تو وہ رکھا ہوا تھا. تو ایک ہمارے سینئر جامعہ کے وہ گزرے, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا, بولا کہ نورانی میاں بہت بڑی شخصیت تھے لیکن ان کے قریبی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو خیر وہ اس وقت میں نورانی میاں کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتا تھا اور کبھی ویسے اس جملے پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا. اب آج آپ کی اس بات سے مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ اصل کہانی کیا. غدار بہت, غدار. اتنے گروپس بنے, اتنے JUP کے گروپس بنے, نورانی میاں کے نام سے لوگوں نے چلنا سیکھا اور گروپس بنا کے. اچھا یہ اس میں آپ سمجھتے کہ نورانی میاں کی یوں آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک جو ہے نا لوز بال وہ اس طرح کے وہ پاکستان میں کم رہتے تھے, پورا سال ہی تقریباً باہر ہوتے تھے. ہم نے یہ سوال بھی کیا اور اس کا مشاہدہ بھی کیا. ایوریج میرے خیال میں 2.5 مہینے سال کے باہر ہوتے تھے. اچھا 9.5 مہینے یہاں ہوتے, بہت زیادہ 3 مہینے. لیکن سنا تو ہم نے یہ کہ 9 مہینے ٹائم میں برکت تھی, حضرت کے ٹائم میں بہت برکت. دیکھیے پاکستان کا کوئی علاقہ شہر نہیں چھوڑا نورانی میاں نے جہاں نہ گئے ہو, اور 15,000 سے زائد لوگوں کو باہر مسلمان کیا ہے. تو دونوں کو کیسے کیا انہوں نے, آپ دیکھیں نا ٹائم بھی تو ہو نا بندے کے پاس, کئی لاکھ مربع میل کا سفر کیا ہے, ٹائم بھی تو ہو. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا کہ انہوں نے ہر جگہ بیلنس کیا ہے چیزوں کو. مسجدوں میں نماز بھی پڑھاتے تھے جمعے کی, تراویح سناتے تھے, تقریروں آج کہاں نمازیں پڑھائیں. آپ پوچھتے جائیں بس بزرگوں سے, کیا وہ کہے گا ہمارے علاقے میں بھی آئے تھے. آپ ذرا اس علاقے میں جائیں, آپ کو لگے کہ گھر والوں کو آپ بول کے جائیں گے میں 5-6 دن کے لیے جا رہا ہوں. بہت سفر کیا ہے انہوں نے اور بہت کام کیا ہے انہوں نے. اور یہ سفر ملک کے اندر بھی ہوتے تھے اور ملک کے باہر بھی ہوتے تھے, ہوائی جہاز سے بھی ہوتے تھے اور گاڑی میں بھی ہوتے تھے. ہم تو گاڑی میں کراچی سے حیدرآباد 3-4 دفعہ جائیں تو پھر اگر کوئی ہمیں بلائے 5ویں بار ہم کہے بھائی یہ ہم سے نہیں ہوتا, اب 2-3 مہینے سفر کرو. لیکن نورانی میاں کہتے ہیں دین کا کام ہے چلو, ملک کا کام ہے چلو, فریکوینٹ ٹریولر تھے, نظام مصطفیٰ کام ہے ماشاءاللہ. اچھا میں آپ سے کہا تھا نا میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے, اب اس کی باری آ گئی ہے. جی. وہ یہ کہ آپ باہر تھے, UK میں تھے, اور ظاہر ہے کہ اب تو خیر حالات بہت ڈفرینٹ ہے, ہر کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے. اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے اور باہر بہت زیادہ ضرورت تھی کام کی, اور نورانی میاں کا کام انٹرنیشنل لیول پہ تھا. انہوں نے آپ کو اس حوالے سے نہیں کہا کہ آپ UK میں ہیں یا یورپ میں ہیں تو وہیں دین کا کام شروع کر دیں, یہاں نہ آئے؟ ہاں یہ نا مجھے ایسا لگا کہ جب انہوں نے مجھے UK کے لیے اوکے کیا نا کہ آپ جائیں, تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں 2-4 سال جب رہوں گا تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیوٹی وہ دیں گے. اور میں نے 2-4 دفعہ ذکر بھی کیا کیسے یہاں پہ میں نے ایک مسجد کا دورہ کیا ہے, ایک اسلامک سینٹر کا کیا ہے, یہاں اس کی ضرورت ہے. تو نورانی میں نے کہا کہ ہم نہ رہا, لیسٹر میں کام ہے, مانچسٹر میں ہے, لندن میں فلاں جگہ بتاتے رہتے. لیکن کبھی انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ اس کو ہم نے واپس ہی بلانا, اچھا, اور یہی کام لینا ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اب الیکشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, میں واپس جاؤں, کہا میں دیکھ کے بس میں رکا رہا پاکستان. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر پہ میں بیٹھا ہوا تھا, مغرب کی اذان کا وقت ہوا, حضرت نے فرمایا صفحے درست کر لیجئے اور نماز ہوگی. اور نماز کے لیے جب کھڑے ہو رہے تھے تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ میں واپس UK جاؤں یا نہ جاؤں, تو آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ وہاں سے بوریا بستر لے کر واپس پاکستان آ جائیں. تو اس لیے وہ آف والی جو بات ہے نا وہ میرے ذہن میں بھی تھی لیکن ان کے ذہن میں نہیں, ان کو لگتا تھا کہ وہ یہاں گیا. اچھا یہ بات میرے خیال سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عامر لیاقت بہت بڑا نام پاکستان کا, اور جس حلقے سے وہ لڑے مطلب اس ٹائم پہ تو ان کا اورا کریٹ ہو رہا تھا نا, ان کے مقابلے میں آپ تھے. ہاں وہ اصل میں قومی اسمبلی پہ تھے, ان کے سامنے ہمارے عبد المجید بھائی تھے قومی میں, اور نیچے صوبائی میں عام تھے. لیکن چونکہ وہ خطابت, تقریر, معلومات, گفتگو اس پہ مقابلہ تھا تو وہ ہمارا اور ان کا ہی رہتا تھا. گو کہ ان سے تعلقات, بات چیت اور مطلب میری بہت اچھی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت سے, اور کچھ بیچ میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا, اور اختلاف بھی اسی وجہ سے کہ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں, یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں. پھر وہ کہتا اچھا یار نہیں کرے گا بس چلو. یہ کس اختلاف مطلب اس ٹائم پہ یا بعد میں؟ بعد میں ایک تو امتیاز کی ویسے تو تھا ہی, لیکن ویسے بھی کچھ آپ کو پتا ہے حرکات و سکنات ان کی بہت ہی لچھے دار تھی, تو وہ میں کہتا تھا کہ یہ کیا بات ہے, اور کچھ اور فیصلے وہ کر جاتے تھے ایک دو.
پھر وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا بیٹھو یار. تم نورانی میاں کے آدمی ہو, ہمارے دل جگر جانو, بولنے میں تو ماسٹر تھے. تو خیر کوئی اتنا بڑا کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں تھا, لیکن پیار میں نہیں لڑائی کی تو میں بات نہیں کر رہا تھا, لیکن ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ مطلب ایک وہ مطلب دو آپ آمنے سامنے تھے تو اس کا کیا ماحول تھا, الیکشن کا کیا سیاست ہو رہی تھی. سیاست یہ کہ وہ تقریر کرتے تھے, مجھے پرچی آتی تھی کہ وہاں یہ تقریر کی گئی, پھر میں اس کا جواب دیتا تھا. اچھا پھر میں دیتا تھا, ادھر پرچی جاتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے. اس طرح کی نوک جھونک تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک ڈاکٹر عامر لیاقت یہ بات تسلیم کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے, اور ان کے علاوہ ان کی جماعت کے باقی لیڈرز بھی آج بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تم حق پر تھے اور حق والے بندے کے ساتھ تھے. نظریہ بھی تمہارا سچا تھا, ہم بھول کر گئے, ہم غلطی کر گئے, ہم سمجھ نہیں سکے. ہم شہرت اور طاقت جو کراچی میں تھی ایک بندے کی جو باہر سے بیٹھ کے چلا رہا تھا, ہم سمجھے وہی سب کچھ ہے. تم نے صحیح ریڈنگ کی کیونکہ تمہارا لیڈر پکا سچا تھا. ہم بھی یہی کہتے تھے, وہ ہمیں نظریہ وہاں سے ملا تھا, ہم اس پہ کھڑے تھے.